آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور اسی کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے ختم نبوت کا صحرا آپ کے سر میں رکھا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس نے بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ دجال کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ دجال، وہ کذاب مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ دجال، وہ کذاب مسلمہ کذاب کی شکل میں آ سکتا ہے، اسود انسی کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے صحابہ کی جماعت سن لیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان اس بات پر ہے کہ رب کا قرآن بھی سچا ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا ہے۔ کل کی تاریخ 26 مئی آپ کے سامنے گزری۔ 26 مئی کو ختم نبوت کے دیوانوں کو اللہ نے فتح عطا کی اور ظالموں کو اللہ نے نیست و نابود کیا، شکست دی۔ مرزا غلام محمد قادیانی نام سنا ہوگا، لعنت اللہ علیہ۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے پھر مبالغہ کیا علامہ ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ کے ساتھ۔ اپریل کا مہینہ 1907 کے اندر اس نے مباہلہ کیا کہ جو ہم میں سے سچا ہے وہ زیادہ دیر زندگی پائے گا، اور جو جھوٹا ہے دوسرے کی زندگی میں وہ مر جائے گا۔ حضرات ذی وقار، اپریل 1907 میں یہ مباہلہ ہوا۔ 26 مئی 1908 اگلے سال یہ مرزا غلام محمد قادیانی لاہور کے اندر ایک لیٹرین، کائنات کے رب نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کو لیٹرین کے اندر رب نے موت دے دی، اور فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ اپریل 1948 کو رب کو پیارے ہوئے تھے۔ 40 سال کے بعد رب نے انہیں موت دی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، دجال آئے گا، کذاب آئے گا، نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات ذی وقار، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ختم نبوت ہمارا، آج لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے نصاب میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے ختم نبوت کے لیے، اور اس کے لیے اگر نکلنا پڑے تو آپ نکلیں گے، اولادیں قربان کریں گے، اور دشمنوں کو بتائیں گے کہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، اب بھی جنگ یمامہ ہو سکتی ہے۔ بزرگ بھی کھڑے ہوں گے، پھر اس میدان میں
ختم نبوت کا جب میدان لگے گا انشاءاللہ، جیسے کائنات کے رب نے مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ کو اللہ نے فاتح قرار دے دیا، ہمیں بھی انشاءاللہ ہر میدان میں فتح نصیب ہوگی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کو خراب نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔